السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گروپ کے ممبران، میں نے سونے کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور پھر وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کچھ اور دعائیں اور طریقے آپ کو بتانے کی کوشش ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک اور دعا آپ اسے محفوظ کر لیں۔ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ۔ سنن ترمذی 3392، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 2753۔ اے اللہ، غیب، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، تمام چیزوں کے رب اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی معبود برحق ہے۔ اپنے نفس کی برائی، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔ اسی معنی میں ایک اور حدیث ہے، اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں 2712 پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، میرے نفس کو پیدا کرنے والے، تو ہی اس کو وفات دینے والا ہے، اس کی زندگی اور موت کا تو ہی مالک ہے۔ اگر زندگی دے تو حفاظت سے نوازنا، اور اگر موت دے تو مغفرت عطا کرنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ سونے سے پہلے ایک مسلمان کو جن چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے، ان میں ایک بڑی چیز اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ سونے سے پہلے انسان 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ آپ پھر سے سنیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 5362 اور صحیح مسلم میں 2727 پر موجود ہے۔ اسی طرح سونے کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر اپنے داہنے پہلو پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو، اگر اس رات تمہاری موت ہو جائے تو موت دین فطرت پر ہوگی۔ یاد رہے کہ سونے سے پہلے سب سے آخر میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ آپ پھر سے سنیں، یعنی سونے سے پہلے جو اذکار آپ نے پڑھا، ان اذکار کے بعد سب سے اخیر میں اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ فضیلت ملے گی جس کو میں نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ اس دعا کو غور سے سنیے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6313، صحیح مسلم میں 2710، جس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ، میں اپنی جان تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں، رغبت و خوف کے ساتھ اپنی پیشانی تیرے لیے سرنگوں کرتا ہوں، تیرے علاوہ میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، تیرے نازل کردہ کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ دعا کا معنی ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، سونے سے پہلے ایک مسلمان کو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ کافرون پڑھ کر سونے کی کوشش کرے۔ وہ سورہ کافرون آپ جانتے ہیں بہت ہی آسان ہے، اس میں مکمل طور پہ توحید کا ذکر ہے، اس لیے ایک مسلمان سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ملتی ہے، اس کا فائدہ کیا ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ کافرون ختم کر کے سو جاؤ کیونکہ اس میں شرک سے برات ہے۔
شرک سے نجات ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں 5055 پر اور صحیح الترغیب میں 605 پر موجود ہے۔ سورہ کافرون ظاہر ہے اللہ کا احسان ہے، بہت ہی آسان، بہت مختصر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گروپ کے تمام ممبران کو یاد بھی ہوگی، لہذا اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ انسان سونے میں کروٹ اگر بدلے تو اسے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ حالت نیند میں تو کروٹ بدلنے کا ہم مکلف نہیں ہیں، لیکن اگر آدمی لیٹا ہوا بستر پر اور کروٹ بدلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم دعا پڑھیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص رات میں بیدار ہو کر بستر پر کروٹ بدلے اور یہ دعا پڑھے، یعنی رات میں کوئی انسان اس کی نیند کھلی اور دوسرے کروٹ سونا چاہتا ہے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، یعنی اگر انسان رات میں اٹھے اور کروٹ بدلنے پہ یہ دعا پڑھے اور کوئی دعا پڑھے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی مقبول ہوتی ہے، یعنی اگر انسان کی نیند کھلتی ہے اور نیند کھلنے کے بعد کروٹ بدلتا ہے دعا پڑھ کر کے تو جو بھی دعا وہ کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی مقبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں 1154 پر ہے، جس کا مطلب ہوا نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالی جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور ہر طرح کی تعریف کا وہی مستحق ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر طرح کی قوت اور طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اے اللہ مجھ کو بخش دے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور بہنوں، سونے کے سلسلے میں ایک 16 طریقہ یہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں کروٹ بدلتے تو یہ دعا پڑھتے: لا الہ الا اللہ واحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ جو تنہا ہے اور قہار ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے مابین کی چیزوں کا رب ہے، وہی عزیز و غفار ہے، قوت کا مالک اور بخشنے والا ہے۔ یہ حدیث سنن کبریٰ نسائی میں 10810 اور صحیح ابن حبان میں 5530 پر موجود ہے۔ ایسے ہی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 2066 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ 17 نمبر اصول سونے کے سلسلے میں یہ ہے کہ نیند میں ڈر جانے کی دعا کیا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں نیند میں تھا اور ڈر گیا، تو اگر کوئی شخص نیند میں ڈرنے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے، جب کوئی شخص حالت نیند میں گھبرا جائے یا ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ سنن ترمذی 3528، صحیح الترغیب 1601۔ اللہ رب العالمین کے مکمل کلمات کے ذریعے اس کے غضب اور سزا سے پناہ طلب کرتا ہوں، اور اس کے بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیاطین کے وسوسوں سے پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، سونے کے سلسلے میں اسلام نے ہمیں جن چیزوں کی تعلیم دی ہے ان میں 18ویں نمبر پر نیند سے بیدار ہونے کی دعا ہے۔ جب بھی کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، صحیح بخاری 6324، صحیح مسلم 2711۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ایک دعا اور ہے: الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ، سنن ترمذی
3401۔ ہر طرح کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے جسمانی عافیت عطا کی اور میری روح مجھ پر لوٹائی اور اپنے ذکر کی مجھ کو اجازت دی۔ یہ چند اہم امور تھے جن کا تعلق سونے سے ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات واضح ہو اور گروپ کے ممبران سے میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمارے گروپ کے تمام ممبران کو اپنے حفظ و امان میں جگہ دے، ہر طرح کے فتنے، شر اور بلا سے ہماری حفاظت کرے۔ ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے عزیز بھائی جناب عمران صاحب اور جناب امتیاز صاحب، اور اسی طرح سے ہمارے دیگر احباب جو اس سلسلے میں الحمدللہ یعنی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کی چاہت ہے کہ اسلام کی صاف ستھری تعلیمات اپنے بھائیوں تک پہنچائی جائیں۔ اللہ ان کے اس جذبے کو قبول کرے اور ہم سب کو خیر و فلاح کی توفیق سے ہمکنار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.